اچھا سنو، آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، مولا علی فرماتے تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ، کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، موت کی ذکر نہ کرو۔ تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا، سختی سے مرے گا۔ اچھا اس طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی۔ 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے، 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین اس کا ورزشی جسم ہے، بہترین باڈی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اور فلم دیکھ کر، اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی، منہ میں گٹکا ڈالا، ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ہوتی گھٹیا ہے مگر اس نے گھٹیا میں سے بھی کوئی گھٹیا فلم دیکھی، اور بیٹھا بائک پر، اور بائک پہ بیٹھنے کے بعد یہ چل دیا، اور چلنے کے بعد اس کو یہ لگتا تھا میں پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، پھر اے سی روم میں سے پھر پہنچ جاؤں گا، اے سی ہال میں سے نکل کے اے سی روم کے اندر، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کی موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک لیتا، اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی منہ کا گٹکا تھوک دیتا۔ سائلنٹ اٹیک آیا، اتنا خطرناک کہ 1-2 منٹ کے اندر یہ بائک پہ سے نیچے گرا، پھر بائک گری، اس کا پورا چہرہ رگڑ گیا روڈ میں اور پورا چہرہ پھٹ گیا۔ وہ چہرہ جس پر یہ دیکھ لگاتا تھا بہترین طریقے کے کریم، ایک چھوٹے سے نشان پہ اس کو فکر ہو جاتی تھی، پورا غرور گھمنڈ ختم۔ اس کو اٹھانے کے بعد لے کے چلے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، اور اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی زیادہ مردے تھے تو اس دن زیادہ مردے ہوتے، کبھی کبھی زیادہ مردے ہوتے تو اس دن زیادہ مردے تھے۔ اس کو لائن میں لگا دیا گیا۔ اب اس کی یہی سے درگت شروع ہو گئی، ناک میں سے اس کی چل رہی ہے کہ مکھیاں، اور منہ کی طرف سے آتی ہے، منہ سے گھستی ہے تو ناک کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی دور ہے، کوئی سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارا ایٹیٹیوڈ، سارا نقشے بازی سب نکال دی، موت نے سب ختم کر دیا۔ اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے، پہلے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، مرد مرے، عورت مرے، بچہ مرے، ان نیچرل موت جو بھی مرتا ہے اس کی جانچ کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے پی ایم کے لیے یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو پورے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے پہلے یہ پہلے کیا کرتے تھے، چھینی اور ہتھوڑی تھی ان کے پاس، اس سے کاٹتے تھے، مگر اب وہ اپڈیٹ ہو گئے اور لگاتے گلنڈر یہاں لگائیں گے، کر سے پورا یہ پھاڑ دیتے، اور یہ نکالنے کے بعد پھر یہ پھاڑیں گے پورا، کر سے پورا یہ پورا پھاڑنے کے بعد اللہ اکبر اس کے اندر سے پوری پسلیاں کاٹ دیتے، پھر وہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اس میں ٹانکے لگاتے ہیں، اور اس میں ٹانکے کیسے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر موٹی سی سوئی ہے، لگاتے ہیں باہر اندر کٹ 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 پورا تار لگایا، اور اس کے بعد سر میں اندر گھوسا اور اس میں لگایا، اللہ اکبر، سر میں پانی جمع ہوتا ہے کیا یہ سب چیک کرتے، اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے بھیج دیتے۔ میں نے 2018 میں اپنے ایک نوجوان پڑوسی کو غسل دیا تھا، اس کے سر پہ میں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کی جو سر تھا اس کے اندر سفید ہڈی تھی، وہ میری انگلی پہ لگی اور میری انگلی کے اندر سے خون نکلنے لگا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے لیے غسال آتا ہے، اچھا جب غسل کے لیے مردہ رکھا ہوتا ہے تو جن کے لیے وہ جیتا ہے نا، وہ تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے بلکہ اس کی انگوٹھی بھی اتار لیں گے، گھڑی بھی اتار لیں گے، کپڑے بھی اتار لیں گے، اور پھر وہ ان کے لیے ڈرونا بن گیا۔ یہی امام صاحب کبھی کوئی نیک ہوتے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر کوئی نہلانے والا آگے جب آتا ہے غسل دینے والا غسال، تو مردہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب لے کر کے چلتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے مردہ او مجھے دفن کرنے لے جانے والوں، ذرا مجھے ہلکے ہلکے لے کے چلو، تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا عجیب بات میں بھی کرنے لگا ہوں کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس پر بھی غسل کی کیفیت گزرنی ہے، اور یہ جو سن رہے ہیں سب پر گزرنی ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ نہ میں اس طرح سے تقریر کر پا رہا ہوں جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی، نہ آپ اس طرح سے سن رہے ہیں موت کا ذکر۔ آپ غور تو کریں، کوئی فرار کا راستہ ہے، کوئی فرار کا راستہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے، میری بہنیں سنیں، انہوں نے کہا اے میری امی تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، زمانہ ہوا اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں۔ اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھ کو ابھی تک ہو رہا ہے۔ سیدہ مریم کے قدموں کی
धोबल नहीं हो सकते हम लोग। हुजूर फरमाते हैं मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अगर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद आपको घमंड और गुरूर हो गया है, थोड़ी बहुत लुगत आ गई है, तो जरा ये रिवायत सुन लीजिए कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है और वो सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग हैं, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला। किसी ने कहा कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? नहीं 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 नहीं, कहने लगे ये बात नहीं है, बात ये है मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है या जन्नत में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मगर मौत का ये आखिरी वक्त है, मेरे करीम मेरी सफेद दाढ़ी पर रहम करना और परवरदिगार मुझे ईमान पे मौत अता करना, मुझे जहन्नम से बचाना मेरे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से ये दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, वो पोस्टमार्टम की भयानक मौत से बचाना और मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं मौत अता फरमाना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। अर्ज करने का मतलब ये, उसका जनाजा उठ गया जवान का, पहुंचा उसके घर, माँ रोई है मेरे लाल। अच्छा माएँ तो रोती हैं, बहनें भी हाल बुरा हो गया, वहां उसके भाइयों का भी हाल बुरा हो गया, बाप के भी कमर टूट गई, मगर सबका हाल एक जैसा नहीं होता। जितने बीच में आग लगती है उतना ही बीच गर्म होता है। अल्लाह अकबर। अब लोग आ रहे कह रहे कब दफन करोगे? कोई ऐसा है नहीं जो उसको ये नहीं कह रहा है कि 10 मिनट रोक ले रिश्तेदार, कब दफन? हमारी दुकानें बंद हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर में लाश आई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिश्तेदार जल्दी, सब जल्दी जल्दी जल्दी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था मैं, और अबू लहब बनी नज्जार की तरफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस कहते हैं हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार की आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता, बताता नहीं बल्कि दिखाता कि कब्र कैसे दबोचती है अपने मुर्दे को, और जब दबोचती है तो कैसा वो चीखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुर्दे की चीख की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब यह है, एक जमींदार को दफन किया गया, जब उसकी कब्र खोदी गई तो सामने बिच्छू थे, अब बिच्छू को बंद कर दी गई कब्र, दूसरी कब्र खोदी गई, वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी गई, वहां भी बिच्छू। उलमा से जो है वो उलमा से राब्ता किया गया, तो कहा कि एक जगह और खोद के देखो, उन्होंने खोदा तो फिर वहां भी बिच्छू, फिर एक जगह और उलमा ने कहा अब ये बिच्छू नहीं है, तुम अगर 100 कब्रें खोदोगे तब भी ये निकलेंगे, ये अल्लाह का अजाब है, ये दफन होने से पहले शुरू हो गया है। अब उसको बिच्छुओं के अंदर रख के ऐसे ही जैसे ही उसको अंदर रखा गया, एकदम बिच्छू पूरे कफन पे ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ गए। मेरे भाई उसका जनाजा उठा, चीख और चिल्ला और पुकार और शोर के अंदाज में, मगर कौन इसको समझा है, कौन इससे डरता है? ऐसे जनाजे रोज उठते रहते हैं मेरे भाई, रोज ही तो उठते हैं, कौन डरता है? एक मोहल्ले से कोई ऐसा मोहल्ला है जहां से जनाजा नहीं निकला, फिर भी लोग क्यों गुनाह करते हैं? मेरी तरफ देखें, उसको दफन करके लोग लौटने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब लौटते हैं ना तो वो कहते हैं मेरे यारों कुछ रातें तो मेरे साथ गुजारो, अल्लाह एक थोड़ा वक्त गुजारो, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजार। मगर जब कोई नहीं रुकता, मेरी बात तरफ देख मेरे भाई, वो नौजवान जो फिल्म देख के मरा था गंदी आंखें लेके, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी अल्लाह, जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। चूंकि हमारी आंखें तो बर्बाद कर दी ना, हमारे मोबाइल ने, हमारे इंस्टाग्राम ने, हमारे फेसबुक ने, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है,
کہ ایک بات بتا میرے بھائی، ان آنکھوں سے کیسے اللہ کا دیدار کرے گا؟ جن آنکھوں سے کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو آج تک پلے نہیں ہوا جس ویڈیو کو تیرے اللہ کے علم میں نہ ہو، تیری کوئی ایسی کوئی ویڈیو، کوئی ایسا انسٹاگرام کا تصویر ایسی نہیں جس کو تیرے رب نے دیکھ نہ لیا ہو۔ ایک سوال کا جواب دے، اتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں، کوئی مچھلیاں گن سکتا ہے؟ بولو کوئی مچھلیاں مگر کوئی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں کہ وہ بھوکی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو۔ وہ تقریر سننے والے کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتا ہے نوجوان؟ ایسے کہ جب لوگ تیرے سامنے کلمہ پڑھے تو تو تجھے کلمہ یاد نہ ہو۔ اے بھائی، اے بھیا، آپ کی جوتے میرے سر پہ۔ میں سنجیدہ ہو کے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی وجہ سے میں اس بات کرتا ہوں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، جی میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کہ لوگ آپ سے کہیں کلمہ پڑھو تو آپ، اچھا جب روح نکلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ پورا جسم فالج والا ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھیں گے، نہ پاؤں اٹھیں گے، نہ سر، بس سر دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتہ آ رہا ہے۔ ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ روئی میں پانی بھگو کے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں۔ وہ پانی پلانا نہیں چاہتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کا حلق گیلا ہو جائے۔ ان کو اور زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ہیں اور روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ آیا، تو کہہ رہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مولانا۔ اب کیا نماز پڑھے گا؟ اب تو ٹائم ہو گیا تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی، اب ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج تو نے اس کو نہ سمجھا، میری بات سن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی ہے، مرنے والا ہے، اس کے پاس حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں، یہ انہی کا مرید ہے۔ جنید بغدادی غوث العظم کے پردادا پیر ہیں۔ یہ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے سورہ یاسین پڑھا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سے نفرت ہے۔ معاذ اللہ، سارے لوگ کہو معاذ اللہ، قرآن سے نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اس نے کہا نفرت ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ اچھا اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، مرید تھا تو آپ نے سمجھایا کہ کلمہ پڑھ، کہ کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، مر گیا۔ یہاں تک کہ 40 دن لگاتار جنید بغدادی روتے رہے اور روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے مرید کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ تو کون سے گناہ کرتا تھا جو تو برباد ہوا؟ کا حضور 3 گناہ کرتا تھا، آپ کو معلوم نہیں مگر 3 گناہ میں کرتا تھا۔ ایک تو میں نماز نہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میری آنکھیں گندی تھیں، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ سرکار میں آنکھوں کا گندا تھا، آنکھوں کا چور تھا، میری آنکھوں میں حیا نہیں تھی، اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب میری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں، میں ہلاک ہو گیا۔ میری نماز چھوڑنے کی عادت نے مجھے برباد کیا، میری شراب پینے کی عادت نے مجھے برباد کیا، حضور میں برباد ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ کلمہ پڑھائیں تو تم تو جب کوئی ہاتھ پیر دبتا ہے تو گالی بکتے ہو، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ گالی بکتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے وقت میں تمہیں گالی یاد آ جائے؟ ارے او کلمے پہ مرنے والوں، او اللہ کے وہ کلمہ پڑھ کے مرنے والوں، تم سوتے وقت کتنا کلمہ پڑھتے ہو، یا اٹھتے ہو تو کتنا کلمہ پڑھتے ہو، کتنا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور سیریس نہیں موت کے بارے میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو میری عمر نہیں ہوئی ہے تو کیا عمر ہے آپ کی؟ اگر آپ کی 20 سال ہے تو 20 سال کا مردہ قبرستان میں ملے گا، اگر 15 سال ہے تو 15 سال کا مردہ ملے گا۔ ایک دن کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کے لوگ ملیں گے۔ 50 سال کے جس بھی عمر کے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں تم آئے تھے امتحان دینے کے لیے، مگر یہ کیا دنیا داری تم نے شروع کر دی؟ نہ میری بہنیں کوئی کلمہ پڑھے، نہ یہ نماز پڑھے، نہ مرد نماز پڑھے، اور سمجھتے کہ ایمان پہ مرو گے۔ بہت کٹھن ہے یہ معاملہ، آخرت آسان نہیں۔ اب اللہ اکبر، ایک کعبے میں ایک نوجوان رو رہا ہے،
ہے اس کے رونے سے لوگوں نے طواف کرنا بند کر دیا. معلوم ہے وہ کیا کہتے تھے نوجوان؟ وہ کہتے تھے مالک مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. لوگوں نے کہا یا اللہ پہلے اسے معاف کر ہم بعد میں طواف کریں گے. جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو لوگ چیخ مار کے روئے. وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تھے. میرے بھائی میرے دوست میری طرف دیکھیے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھیں, ایک بریلی میں بزرگ ہے, 92 سال کی عمر ہے, بالکل نہیں فلاغر اور بالکل انتقال کا وقت ہے. اور انہوں نے پھر فرمایا, انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر وہ غشی طاری ہو گئی. اور اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کے 12 بجے تھے. رات کے 12 بجے ان کی آنکھ کھلی تو کہا کیا میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ جی حضور آپ نے مغرب کی تو پڑھ لی مگر عشاء کی نہیں پڑھی ہے. کہتے ٹھیک ہے مجھے وضو کراؤ. بڑی مشکل سے وضو کرایا, کہا مجھے کھڑا کرو. حضور گر جائیں گے, بیٹھ کے نماز پڑھ لے. فرمایا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ پھر کہا کہ جلدی سے مجھے کھڑا کرو. کھڑا کرتے لوگ ڈر رہے ہیں, ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ گر جائے. ہمت سے کھڑے تو ہوئے ہیں مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی. آرام سے رکوع, آرام سے وضو, آرام سے قیام, آرام سے سجدہ. پوری نماز بڑی آسانی سے پڑھی. پوری نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی تقریباً آخری نماز پڑھی. اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو, میں دنیا سے جانے والا ہوں. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو آیا تھا دنیا میں تو لوگ مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا, مگر جائے تو یہ حال کر کے جانا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو. اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ. اب سارے لوگ کلمہ پڑھے, ایک بار, 2 بار, 3 بار, تیسری بار میں جیسی کلمہ پورا ہوا ہے بزرگ یہ گئے اور وہ گئے. چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا مگر دنیا کو بتا کے گئے میں وہ محمد کا غلام ہوں جسے کسی دوسرے نے کلمہ یاد نہیں دلایا بلکہ میں تو لوگوں کو بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مفتی اعظم ہند, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ. میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر کا. کتنے سال کا؟ 15 سال. جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں. اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی, وہ ادھر دیکھیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر. چونکہ لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے جی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھ کے, مدینے میں ان کا مزار ہے. تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا, لوگوں نے بچھو مارا. کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا, میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا, تب کہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں جی. آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی, چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر کچھ ایسے نا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا, تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس. جو ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی, وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے بس ختم کر رہا ہوں. کیسے مرنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں, اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا, بیٹی کا ہی لگا دیا. مطلب وہ جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے. بیوی کا ہی لگا دیا. مسلمان لڑکیوں کو دیکھو, عورتوں کو,
ہماری شادیاں دیکھو، لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں، بالکل ایک دم دین، وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے. اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے. کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالات ان
थोड़ा सा इसका ट्रेवल बढ़ाएं हल्का सा। अगर इतनी बड़ी महफिल जमा हो और ऐसी बदअमली के दौर दौरे में और इतनी बड़ी महफिल से लोग सीख के न जाएं तो फिर इससे बड़ी हमारी कम नसीबी कोई नहीं हो सकती। सही बात, सही बात। उसूल यह है कि जब एक आदमी बोले तो दूसरा खामोशी से सुने। जी अगर दोनों बोलेंगे तो एक दूसरे की बात नहीं। आपको यहाँ बैठने का हिसाब देना है, मुझको ये कुर्सी का हिसाब देना है। मैं ये नहीं कह सकता मुझसे हिसाब हो गया तो नहीं, मुझसे हिसाब होगा कि तुम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे थे, मगर तुमको कुर्सी दी गई, तुमको माइक दिया गया, मिंबर दिया गया, तो तुमने क्या बातें की? हंसाया, मजाक किया लोगों से। मेरे भाई जो दूर खड़े हैं, अगर मेरे अजीज लोग हैं, बुरा ना माने तो आगे आके बैठे, वहीं ना बैठे। आपको बड़ी दुआएं मेरे दिल से निकलेंगी अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। जो दूर खड़े हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, उन सब से गुजारिश है अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप देखें जहां आगे की जगह खाली है आप बैठ जाएंगे। अगर आप हुजूर की महफिल को तरतीब से करेंगे तो अल्लाह आपकी जिंदगी में तरतीब पैदा फरमा देगा। इधर जो लोग खड़े हैं, इधर औरतों की तरफ, इधर खड़े होकर चाय पी रहे हैं, इधर आ जाएं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में आजकल इंसान जो पीछे जा रहा है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। जरा मौलाना अपना मोबाइल दीजिए। ये मोबाइल है। जब मैं बाथरूम में जाता हूं ना तो इसको बाहर रख के जाता हूं, अपनी बात कर रहा हूं। क्योंकि बाथरूम में मोबाइल से इस्तेमाल से एक तो ये बड़ी गंदी बात है, दूसरी बात ये कि मेमोरी इस इंसान की जो है ना लूज होती है, उसको निसियान का मरज होता है। उलमा ने इसको मना किया बहुत देर तक बाथरूम में बैठने। अब जब मैं खाना खाता हूं तब ये मोबाइल एक तरफ रख देता हूं, चूंकि ये मोबाइल मेरा जो है वो मुझे खाना ठीक से खाने हैं। अक्सर बच्चे मोबाइल भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। नई स्टडी ये है कि जो बच्चों के जो ज्यादातर मैदे के मरीज हो रहे हैं, यानी लीवर जिनके प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ये ज्यादातर फैटी लीवर। आप में से 50 लोग चेक कराएंगे तो 40 के लीवर में फैट मिलेगा। उसकी एक ही वजह है कि जब लोग मोबाइल देखते हैं तो खाने पर अपना ध्यान नहीं देते, उसको चबाते नहीं, और जब चबाते नहीं तो वो खाना अंदर जाके ठीक से हजम होता नहीं, तो वो हल्के हल्के मैदे पर असर होने लगता है, मैदा बर्बाद होने लगता है। और ये हुजूर की सुन्नत भी इंसान तर्क कर देता है। मेरे सरकार खाने को चबा चबा के खाते थे। लिहाजा मेरी बहनें जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रही हैं, ये आज का मोबाइल है, कल का नशा है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, उन्होंने इसे नॉर्मल समझा। नहीं, इसे आप नॉर्मल कह रहे हैं, मैं नॉर्मल समझ सकता हूं, मगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये कहती है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में तहकीक के बाद ये कहती है, जो औरतें अपने बच्चों को रोने के बाद मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अल्लाह। अब मैं जब किसी से बात करता हूं तो बेवकूफों की तरह मोबाइल में नहीं लगा रहता हूं। ऐसे मोबाइल सामने लोग बैठे हैं और मैं अपनी बेतरतीब और जिहालत की वजह से ऐसा करता रहूं कि उसमें देखता रहूं नहीं, जो मेरे सामने आया उसका मुझ पे हक है बात करने का। बताओ, आज ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, उसकी और सारी वजहों के बाद एक वजह यह भी सामने आई है कि लोग अब आपस में बैठते नहीं हैं। अक्सर माँ का मोबाइल अलग है, बेटे का मोबाइल अलग है। गांव में थोड़ा अभी कम है, मगर यहाँ भी हो जाएगा, तरक्की हो रही है। और शहरों में बीबी का मोबाइल अलग है, बच्चे का मोबाइल अलग है। अब लिहाजा वो मोबाइल पर फोकस है और लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इंसान की दवा इंसान है जी बेशक, जी
इंसान लोग मिल کے بھی نہیں مل پا رہے ہیں. जी تو جب تک میں کسی سے بات کرتا ہوں تو موبائل الگ، اور جب ایسا ہو جائے کہ نہ مجھے باتھ روم میں یہ موبائل جانے دے، जी نہ یہ موبائل میرا واش روم میں جانے دے، نہ میرا یہ موبائل مجھ کو کسی سے بات کرنے دے، نہ یہ کھانا کھانے دے، تو اب میں اس موبائل کا مالک نہیں ہوں، یہ موبائل میرا مالک ہو گیا ہے. जी اور نوجوانوں اتنی گھٹیا چیز کے تم نوکر نہ بنو موبائل کے. تو لہٰذا میں امید رکھتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جنت میں جا کے جنتی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر ایک افسوس ہوگا. حضور فرماتے ہیں ایک افسوس ہوگا. وہ افسوس یہ ہے کہ وہ جب جنت دیکھے گا، نعمتیں دیکھے گا خدا کی، تو وہ کہے گا کاش میں نے جو وقت دنیا میں ضائع کیا ادھر ادھر بیٹھ کے چوراہوں پر ادھر ادھر، اس میں بھی میں نے اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا. سبحان اللہ. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، سبحان 90 بڑھ جائیں گی. یعنی ماں بھی بھائی تھوڑا سا مائک میں گونج کم کریں. ویسے تو میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اور اچھا کیجئے تاکہ میری بیکار آواز پر یہ اچھا آپ کا مائک کام کرے. میں ہمیشہ بات الٹی کرتا ہوں، آپ اس کو اپنے حساب سے سیدھا کر لیجئے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ جو لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی ادھر لائن میں، بڑے بڑے نوجوان، بڑی آپ کے لیے دعائیں. آپ کے لیے ہم نے سفر لمبا کیا ہے، آئے ہیں آپ ہی کو سمجھانے کے لیے. اگر قریب آ جائیں گے تو آپ کے لیے بڑی دعائیں، اگر قریب آ کے بیٹھیں گے تو. اور ادھر جو لوگ ادھر کھڑے ہیں عورتوں والی سائیڈ میں، بیٹے آپ میں سے جتنے مرد ہوں وہ ادھر آ جائیں. ادھر مرد عورتوں کی طرف نہ جائیں، ادھر آ جائیں بیٹے، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ. بتائیے ہمارے جلسوں میں ابھی لوگوں سے بیٹھنا تک نہیں آتا. جی آپ دوسروں کے جا کے دیکھو جلسے، کوئی بے ترتیب نہیں ملے گا وہاں. صحیح بات، صحیح بات. ہمارے یہاں تو شور شرابہ، ہلا گلا، یہ سب. حضور کی ذکر اگر یہ ہے تو اسے ایسے ہی سنو جیسے حضور کا ذکر سنا جاتا ہے. سنا جاتا ہے بے شک. ہمارے نقیب اہل سنت، ہمارے بڑے بھائی اور بڑے ہی مشفق و مہربان اور بڑے کامیاب ہندوستان کے نقیب جناب قاری حسان رضا صاحب بریلی شریف، یہ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، آپ نے ان کو سنا. میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ میں ابھی یہاں سے جاؤں گا تو ایک جنازہ مجھے پڑھانا ہے جا کر کے الہ آباد کے قریب، کل جمعے کے بعد. میرے ایک مدینے کے ساتھی کے قریبی انسان تھے، ابھی میری ان سے 18 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. آج صبح انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی تھی، مگر پھر ظہر تک وہ زندہ نہیں تھے. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو رہی ہو سکتا ہے نا بھائی. جی دیکھو بڑے دھیان سے جواب دینا آپ، چونکہ آپ کے نہ کہنے سے کوئی میری عمر بڑھے گی نہیں، اور اگر آپ کہہ دو گے اور میں نے مر جانا ہے تو میں عمر نہیں بڑھے گی، اور اگر آپ نہ کہیں گے تو ایسا نہیں میں مر جاؤں گا. نہیں، آپ کے کہنے سے فرق کوئی مجھ پہ پڑے گا، مگر آپ اس کو مان کے چلو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری میں. تو ایماندار سے اگر میں انسان کا بچہ ہوں تو مجھے تقریر ایسی ہی کرنی چاہیے کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر بن جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے دعا کریں کہ یا اللہ وہ جو بندہ مرا ہے اچھی باتیں کر کے گیا تھا اسے بخش دینا پروردگار. چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرف کی بات ہوگی. اب دوسری طرف کی بات، اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو اس محفل میں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو آخری تقریر سننے آیا ہو. جی 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 بے شک. کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو کہ اس کو مرنے سے پہلے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی توبہ کر لے؟ کوئی فرشتہ آیا ہو کہ توبہ کر لے؟ اگر بے نمازی مر گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا
تو اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، بے نمازی وہ ہے، اب وہ قیامت کے دن جب مرے گا دنیا میں تو وہ مرے گا پیاسا ہو کے، ذلیل ہو کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی درجے کا ہو، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر آج کل کے زمانے کے کچھ لوگ پیروں کے ہو گئے مرید، اور ہمارے اندر سے نکل گیا خوف، تو میرے ساتھ اٹھے گا، میرا مرید ہے، اور بس تجھے کوئی مطلب نہیں پیر صاحب کو، اب وہ چاہے نماز پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا ہو، پیر کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، نہیں نہیں، اپنی بات چلاتے ہیں، تم میرے ساتھ
رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں، یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں، وہ بوڑھا ہوتا ہے دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا، یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا، بولو یہی تو سمجھتے ہیں لوگ، میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا، میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا، میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا، میں نے اپنی بہن کے اوپر میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا، اپنا پیسہ بچایا، کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا، کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے، میں نے زمینیں خرید لی، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا، تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا، پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا، پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی یہ بچی، حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے، بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے، جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے۔ اور سن، لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا، میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں اللہ والے بعد میں جاتے ہیں، ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، بہت پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر لوگ، کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ جی نہیں مال و زر سے تونگری، جی، وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی، کیا بات ہے، اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے حضرت، کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے، مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں، ذہنی مفلس ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت، بس مال صبح شام رات، پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ اب آگے سنو، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرماتا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے، یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو، اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو، اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ بے شک حق ہے، آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے، جی جی، لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور، اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا پیسہ اسے۔ وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے ایسا لگتا ہے اس پہ قرضہ ہے، جی صحیح بات، وہ بن جاتا ہے سیٹ، وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے، جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ جی 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 جی،
کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری. اور وہ چور ہے. اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جی جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے. آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے, کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا. اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں. میری طرف دیکھو, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ادھر دیکھو, توجہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی؟ موت حال بدلنے. ادھر آپ میری طرف دیکھیں, دیکھیے میری طرف دیکھیں. اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں, چونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا, کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے, چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ہاں, یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں, تو یہ 3 گھنٹے دیکھ لیں گے. ان کا دماغ بالکل اس سے سیٹ ہے فیس بک پر, مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے. بے چینی ہوتی ہے بھائی. یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے. سب کے نصیب کی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے. اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے, یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی, وہ مچل کے در سے چپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی, آپ کو بھی. اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے تو ٹھیک ہے, جیتے رہیے. آپ بے نمازی مرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے, آپ کی مرضی ہے. اچھا, موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو.